بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی خوفناک طاقت کون تھی؟ وہ فوج جس نے بغداد کو خاک میں ملا دیا، دریائے دجلہ کا پانی انسانی خون سے سرخ کر دیا، اور جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے اسلامی حکومتیں کپ کپا اٹھی تھی۔ یہ کہانی ہے منگولوں کی، چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان اور اس کے لشکر کی، جنہوں نے ایک کے بعد ایک شہر کو تباہ کیا اور پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ظالم کو نہیں جیتنے دیتی۔ 1258 عیسوی میں جب بغداد تباہ ہوا تو دنیا نے سمجھا کہ اب اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا ہے۔ لیکن صرف 2 سال بعد سن 1260 عیسوی میں فلسطین کی سرزمین پر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے نہ صرف منگولوں کو روکا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں امید کی شمع دوبارہ روشن کر دی۔ یہ تھی وہ جنگ جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش کر لیا، جنگ عین الجالوت۔ یہاں ایک طرف تھے منگولوں کے خون خوار سپاہی جن کا نام سنتے ہی بادشاہوں کی سانسیں رک جاتی تھی، اور دوسری طرف تھے مملوک سلطان سیف الدین قطز اور ان کے عظیم بہادر اور نڈر کمانڈر رکن الدین بائبرس، جس نے اپنی جان پر کھیل کر اسلام کو بچایا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے پہلی بار ناقابل شکست سمجھے جانے والے منگولوں کو شکست دی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اسلامی دنیا نے ثابت کیا کہ اگر اتحاد اور ایمان ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں، لمحہ بلمحہ صورتحال اور کیسے ایک حکمران نے اپنے ایمان اور اپنی فوج کی بہادری اور اپنے کمانڈر رکن الدین بائبرس کی حکمت عملی سے کیسے منگولوں کو توڑ کر رکھ دیا، تو یہ سب وہ لمحہ بلمحہ صورتحال صرف اس ویڈیو میں۔ دوستو، 13ویں صدی دنیا کی ایک خوفناک آندھی کی زد میں تھی، اور یہ آندھی تھی منگولوں کی۔ چنگیز خان کی قائم کردہ سلطنت اس کے بعد بھی مسلسل پھیلتی رہی، اور جب قیادت اس کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں میں آئی تو دنیا نے بربادی کا ایسا طوفان دیکھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہلاکو خان نے اپنی فوج کے ساتھ ایک کے بعد ایک شہر کو رون ڈالا۔ ایران کے قلعے، شام کے علاقے اور خراسان کے بازار سب خاک و خون میں مل گئے۔ لیکن اصل قیامت تو اس وقت برپا ہوئی جب 1258 عیسوی میں بغداد پر منگولوں نے ایک بڑا حملہ کیا۔ بغداد وہ شہر جو علم و دانش کا مرکز تھا، جہاں ہزاروں کتب خانوں کے در و دیوار روشنی بکھیرتے تھے، وہی بغداد ایک لمحے میں آگ اور خون کی نظر ہو گیا۔ کہتے ہیں دریائے دجلہ کئی دنوں تک سیاہ رہا، کتابوں کی سیاہی اور انسانوں کے خون سے۔ عباسی خلیفہ کو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا گیا، اور پوری اسلامی دنیا اس سے سہم کر رہ گئی۔ منگولوں کے اس خوف نے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا ڈالا، اور کوئی حکمران ان کے مقابلے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہزاروں میلوں پر پھیلا ہوا ان کا لشکر ایک سیلاب کی مانند آگے بڑھ رہا تھا، اور سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اسلام کا چراغ
ہمیشہ کے لیے بجھنے والا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ اندھیروں میں امید کی کرن جگاتی ہے۔ یہ کرن چمکی مصر کی سرزمین سے، جہاں ایک نیا طاقتور سلطان ابھر رہا تھا جس کا نام تھا سلطان سیف الدین قطز۔ بغداد کے سقوط کے بعد اسلامی دنیا پر ایک ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ شام کے شہری ڈر کے مارے اپنے دروازے بند کر رہے تھے۔ حلب اور دمشق کے لوگ منگولوں کے خوف سے لرزاں تھے۔ ہر طرف یہی آواز گونج رہی تھی کہ منگول ناقابل شکست ہیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ لیکن اس اندھیرے میں مصر ایک روشن چراغ کی طرح کھڑا تھا۔ یہاں تخت پر بیٹھے تھے سلطان سیف الدین قطز۔ وہ مملوک غلاموں کی اولاد تھے، لیکن ان کے حوصلے اور ایمان نے انہیں ایک عظیم رہنما بنا دیا۔ سلطان قطز نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اسلام کی حفاظت ہر حال میں کریں گے۔ منگولوں کے سفیروں نے جب قطز کے دربار میں آ کر غرور سے پیغام دیا کہ ہلاکو خان کے آگے سر جھکا دو ورنہ قہر آ جائے گا، تو قطز نے جواب دیا جس نے تاریخ بدل دی۔ انہوں نے ان سفیروں کو قتل کر دیا اور ان کے سر قاہرہ کی دیواروں پر لٹکا دیے۔ یہ اعلان تھا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، اسلام کا آخری دم تک دفاع کریں گے۔ دوستو، سلطان قطز نے پورے مصر میں لشکر تیار کیا۔ ہر طرف سے مجاہدین کو جمع کیا گیا، نئے ہتھیار بنوائے گئے اور ایک عظیم لشکر کو منظم کیا گیا۔ سلطان قطز جانتے تھے کہ صرف تیاری کافی نہیں، انہیں ایک ایسے شیر کی ضرورت ہے جو میدان جنگ میں منگولوں کا مقابلہ کر سکے، اور یہ شیر تھا رکن الدین بائبرس، وہ کمانڈر جس کا نام سن کر دشمن کے قدم ڈگمگا جاتے تھے۔ اور پھر یوں عین الجالوت کی جنگ کے لیے بنیاد رکھی گئی، ایک ایسی جنگ جس نے دنیا کی تاریخ کا دھارا موڑ دینا تھا۔ دوستو، ایک بات یہ کہ جب منگولوں کا خوف ہر دل پر چھایا ہوا تھا، تب سلطان قطز نے اپنی قیادت کے جوہر دکھائے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف تلواریں اور گھوڑے کافی نہیں، اصل طاقت ایمان کی ہے۔ اب قطز نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ایک ولولہ انگیز خطبہ دیا۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، آج تمہارے اور منگولوں کے درمیان صرف ایک جنگ نہیں بلکہ یہ اسلام کی بقا کا معرکہ ہے۔ اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو نہ قرآن بچے گا، نہ مسجدیں بچیں گی اور نہ اذان کی آواز۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے دلوں میں آگ کی طرح اتر گئے، اور اب ہر سپاہی نے قسم کھائی کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے آخری سانس تک لڑے گا۔ قطز نے اپنی فوج کو منظم کیا، گھڑ سوار دستے بائبرس کے سپرد کیے گئے، بھاری دستوں کو اپنے پاس رکھا اور قاہرہ سے نکلتے وقت سب کو دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا مصر ایک لشکر میں ڈھل گیا ہو۔ قطز صرف ایک سلطان نہیں رہے تھے بلکہ وہ ایمان کی علامت بن چکے تھے۔ اب آتے ہیں اس شیر دل حکمران کمانڈر کی طرف جس کا نام آج بھی سنہری حروف میں تاریخ یاد کرتی ہے، رکن الدین بائبرس۔ سلطان قطز جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص منگولوں کی فوجی چالوں کو توڑ سکتا ہے تو وہ بائبرس ہی ہے۔ بائبرس ایک شاندار جنگی دماغ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ منگول کھلے میدان میں بجلی کی طرح حملہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف صرف تلوار نہیں بلکہ حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے عین الجالوت کے میدان کا انتخاب کیا، اور ایک ایسا مقام جہاں پہاڑیاں اور گھاٹیاں تھیں۔ یہاں وہ اپنی فوج کو چھپا سکتے تھے اور اچانک وار کر سکتے تھے۔ رکن الدین بائبرس نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو گھات میں بٹھا دیا، اور منصوبہ یہ تھا کہ وہ پہلے آگے بڑھ کر منگولوں کو صرف چھیڑیں گے، پھر بظاہر پیچھے ہٹیں تاکہ دشمن ان کا پیچھا کرے۔ جیسے ہی منگول آگے آئیں تو گھات میں چھپی مسلمان فوج ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک کمال کی جنگی چال تھی، یہ وہی چال جو منگول ہمیشہ دوسروں پر آزماتے تھے، لیکن اب رکن الدین بائبرس انہی پر ان کی چال استعمال کرنے جا رہے تھے۔ قطز نے بائبرس کو پوری آزادی دی، اور بائبرس نے اپنی حکمت عملی سے لشکر میں نیا حوصلہ بھرا۔ مسلمان سپاہی جان گئے تھے کہ ان کے پاس صرف ایمان نہیں بلکہ ایک شاندار قائد بھی موجود ہے جو دشمن کی ہر حرکت کا توڑ جانتا ہے۔ یوں جنگ کا دن قریب آ رہا تھا اور عین الجالوت کا میدان تاریخ کی سب سے فیصلہ کن گھڑی میں تیار ہو چکا تھا۔ 3 دسمبر 1260 عیسوی فلسطین کی وادی عین الجالوت کا وہ دن تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ایک طرف منگولوں کا غرور
आसमान को छू रहा था। इनका यकीन था कि आज मिस्र और शाम की ज़मीन भी खून में नहला दी जाएगी। दूसरी तरफ ममलूक लश्कर कुतज़ और बाइबर्स की क़यादत में खड़ा था, जिनके दिलों में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर। जंग का आगाज़ रुकनुद्दीन बाइबर्स के मंसूबे के मुताबिक हुआ। इनके हल्के घुड़सवार तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़े और मंगोल सफ़ों पर हमला कर दिया। नेज़े टकराए, तलवारें टकराई और फिर बाइबर्स के सिपाही अचानक पीछे हटने लगे। ये वही चाल थी जिसके ज़रिए मंगोल सदियों से दूसरों को धोखा देते आए थे, मगर आज पहली बार यही हरबा इन पर आजमाया जा रहा था। मंगोल कमांडर कतबूगा ने समझा कि मुसलमान डर कर भाग रहे हैं और उसने गुरूर में अंधा होकर अपनी फ़ौज को पीछे हटने वाले ममलूकों के ताक़ुब का हुक्म दिया। मंगोल घोड़े बिजली की तरह दौड़े, लेकिन वो ये जान ना सके कि मौत इनके लिए घात लगाए बैठी है। जैसे ही मंगोल आगे बढ़े, वादी की तरफ से अचानक ममलूक छुपे हुए दस्ते बाहर निकले। हर तरफ से अल्लाह अकबर की गूंज बुलंद हुई, तलवारों की चमक सूरज को शर्मा रही थी। मंगोल फौज को चारों तरफ से घेर लिया गया और अब वो सिर्फ कट रही थी। अब सुल्तान कुतज़ खुद ज़र्राए बख्तर पहनकर मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी ज़र्रा उतार कर ललकारा, अल्लाहु अकबर। ये वो नारा था जिसने मुसलमानों के हौसलों में आग भर दी। सिपाही शेर की तरह झपटे और मंगोलों की नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाली सफ़ें लर्ज़ गई। ज़मीन घोड़ों के सुमों से काँप रही थी, आसमान पर तीरों की बारिश। लेकिन इस दिन किस्मत ने फैसला कर लिया था, अब जालिम नहीं जीतेगा। कतबूगा अपनी फ़ौज को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन ममलूकों की यलगार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाइबर्स के घुड़सवार एक बार फिर दुश्मन की पुष्ट पर जा पड़े। घेराव इतना सख्त था कि मंगोल फौज तितर बितर हो गई। तीरों की बारिश, नेज़ों की चमक और तलवारों की घनगरज से मैदान अब लरज़ रहा था। और आखिरकार वो लम्हा आया जिसे दुनिया ने कभी सोचा भी ना था। मंगोल कमांडर कतबूगा पकड़ा गया और ममलूकों के सामने लाया गया। ये वही शख्स था जो कल तक अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझता था। इसका अंजाम मंगोलों के गुरूर की मौत साबित हुआ। मंगोल फौज के बाकी दस्ते बदहवासी में भाग खड़े हुए। वो लश्कर जो बगदाद को रोंद चुका था, जो दजला के पानी को खून से सुर्ख कर चुका था, आज ममलूकों के हाथों जिल्लत के साथ शिकस्त खा रहा था। ये फतह सिर्फ एक जंग जीतने का नाम नहीं थी, ये फतह पूरे आलम इस्लाम के लिए उम्मीद का पैगाम थी। मुसलमानों ने साबित कर दिया कि अगर ईमान, इत्तेहाद और गैरत साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें झुका नहीं सकती। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी फीडबैक दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।